برادران اسلام، گزشتہ دو خطبات سے سستی اور کاہلی کے اسباب، اس کے نقصانات اور علاج پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری سستی اور کاہلی کو ختم فرمائے۔ معاشرتی زندگی میں سستی کے چند مظاہر گزشتہ خطبے میں بیان کر رہا تھا۔ ویسے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، چند ایک صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے اللہ کی عبادت میں کوتاہی، سستی۔ مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، مرد ہیں، اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، لیکن گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس وقت جب نماز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ایک تو پانچوں نمازیں پڑھیں، وقت پر پڑھیں، اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ فرائض کا بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، نوافل اور سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت دینے میں بھی ہم بہت سست ہیں۔ اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، گھر میں اولاد بیوی بچوں کو دعوت نہیں دیتے۔ سرپرست کی، بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئے۔ آپ دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتے، کم از کم جن کے بارے میں قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو کم از کم نمازی بنائیں۔ اس معاملے میں سستی چھوڑ دیں۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے میں بھی ہم بڑے سست ہیں۔ اخبارات پڑھیں گے، موٹی موٹی کتابیں پڑھیں گے، سیاست پر گفتگو کریں گے، سیاسی پروگرام دیکھیں گے، مگر دین کا علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہم بہت سست ہیں۔ یہ سستی بھی ختم کریں۔ کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، کم از کم ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں فرض کریں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، دوست احباب مشورہ دیتے ہیں یار تم مسجد میں اپیل کر لو۔ اپیل کرتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، اب وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی زبان ہلانے سے اتنے پیسے آگے ہیں، اب وہ کاروبار چھوڑ کر یہ کام شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے۔ ایک مسجد، پھر دوسری مسجد، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 مسجدیں، اور ایک ایک مسجد سے 1000-2000 روپیہ بھی ہو تو دن کی 8-10 ہزار کی دیہڑی لگ گئی کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کاروبار کی کرنا ہے، یہ کام بڑا اچھا ہے۔ اور اس سے کتنے ہی حقدار جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت برا فعل ہے، مانگنا، سوال کرنا، مگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔
میرے پاس اتنی مثالیں ہیں، میں بیان کرنا شروع کر دوں نا مثالیں تو جمعہ ختم ہو جائے، کہ کتنے لوگوں کو، ہٹے کٹے نوجوانوں کو، جنہیں یہ لت پڑ چکی تھی یہ مانگنے کی، کاروبار کروایا، پیسے لگا کر دیے، لیکن چونکہ وہاں محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں محنت کی اور وہ بیچ کے سب کچھ کھا لیا، پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دیا۔ آج کل یہ بھی سلسلہ کہ نیا شروع ہو گیا ہے، ایک غیر مسلم عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو لوگ بڑے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اب وہ بھی پیشہ بنا لیتا ہے کہ یار یہ بڑا آسان کام۔ ایک بندے کو ادھر آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، اس نے سرٹیفکیٹ دکھایا، ہم نے یہاں اعلان کیا، اس نے کہا جی مجھے ریڑھی لگا دیں، 25,000 روپیہ چاہیے، 25,000 کر کے دیا اس کو۔ سال کے بعد پھر آ گیا، جی میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اور میں نے کہا تو پچھلے سال بھی تمہیں 25,000 روپیہ لے کر دیا تھا۔ کہنے لگے جو تسی بھول گئے ہو، میں وہ نہیں جے ہو، کوئی اور ہونا ہے۔ اندازہ کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول چکے ہوئے ہیں۔ یہاں بار بار لوگ آتے ہیں، ان سے کہنا ابھی تم چند دن پہلے بھی آئے، وہ کہتا نہیں جی تمہیں بھلیکھا لگتا ہے۔ کتنا برا فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلقى اللہ، تم میں سے ایک شخص مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جو مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ مسلم کی حدیث۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر بن عوام حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رسیلے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے اور اسے فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے چہرے کو سوال سے بچائے گا، خیر اللہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعہ، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ مانگنے سے، سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جنگل میں جائے، رسی لے کر اور لکڑیاں کاٹ کر ان گٹھا بنا کر پشت پر لاد کر اسے فروخت کرے، یہ بہتر ہے اس سے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مانگتا پھرے، سوال کرتا پھرے۔ ڈاکٹر عاشر انداوا صاحب نے ایک بندے کو 25,000 روپیہ لگا کے کاروبار کروایا، یہ مشین نہیں ہوتی، یہ آٹا پیسنے والی، آج 1995-96 کی بات، وہ بھی مانگتا تھا، اسے کہا یار یہ کام چھوڑ دے، تو کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے گاؤں میں یہ آٹا پیسنے والی ایک ہی مشین ہے، گاؤں بڑا ہے تو یہ لگوا دیں۔ 25,000 روپیہ لگا کر اس کو وہ کام شروع کروایا، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا اس نے بھی وہ بھی بیچ دیا اور پھر دوبارہ مانگنا شروع۔ میں نے اس کو شرم دلائی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کرتے ہو؟ آندھا جی کی کراں جی، کوئی کام ہی نہیں لبدا۔ میں نے 2-3 کام اس کو بتایا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ میں نے کہا کہ اچھا تم کچھ نہیں نہ کر سکتے، تم اتنا تو کر سکتے ہو، تمہارا گاؤں ہے، گاؤں میں نا درخت ہیں، مسواکیں اتار کے لاؤ، ہم خریدیں گے، دوستوں کو کہیں گے، مسجد میں بٹھائیں گے، شام تک جتنی بھی بک جائیں گی، جتنا تمہاری ضرورت ہے نا اتنے باقی پیسے ہم دے دیں۔ وہ کہنے لگا جی میں درخت چڑھیا جی، میں ڈگ پیا، میری لت ٹوٹ گئی، کی بنے گا جی؟ جنہیں کام نہیں کرنا وہ کو 100 بہانے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی قاری صاحب منو، میں کہا کام چھڑ یار تو جوان آدمی، کہنے لگا جی تسی منو 20,000 دی نوکری لب کے دیو تو میں چھڑ دے۔ اتفاق سے ایک بندے کا فون آیا جی اس طرح نا میں کوٹھی بنا رہا ہوں تو ایک بندے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے فون کیا کہ اس نے کہا، میں نے کہا کتنی تنخواہ دیں گے؟ انہوں نے کہا 18,000۔ میں نے کہا نہیں 20,000۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 20,000 بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا۔
میں نے اسے کہا کہ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ. اگلے دن ان کا فون آیا کہ وہ نہیں آیا. میں نے فون کیا, وہ کہنے لگے جی مسئلہ بن گیا, سی ہے مسئلہ بن گیا. میں نے کہا چلو آج چلے جاؤ. 3-4 دنوں کے بعد وہ پہنچا ہی نہیں وہاں اور دوبارہ وہی کام کر رہے. ایک دن قاری صاحب کے کسی ریفرنس سے ادھر آ گیا. اندازہ کریں, بار بار مانگتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سستی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات. وقت کا ضیاع, عمر ضائع کر رہا ہے بندہ, صحت برباد کر رہا ہے. سست, نہ کوئی کام کرتا ہے, بس سارا دن کھا لیا سو لیا, کھا لیا سو لیا, مانگ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, وہ صحت اور فراغت ہے. اللہ نے صحت دی ہے, میں کام کریں, محنت کریں, اللہ کی عبادت کریں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی بندہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح غفلت اور اللہ تعالیٰ سے دوری. انسان سستی کی وجہ سے نہ نماز پڑھتا ہے, نہ اطاعت کا کوئی کام کرتا ہے. جمعہ بھی پڑھنے نہیں آتے لوگ, بیٹھے رہتے ہیں, گفتگو کرتے رہیں گے. بوڑھے بوڑھے آدمی جن کی کہتے ہیں نا ٹانگیں قبر میں ہیں, کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میری عمر تھوڑی رہ چکی ہے, کل قبر میں کیا جواب دوں گا, منکر نکیر کے سوالوں کے میرے پاس کیا جواب ہوں گے, کتنا میں وقت ضائع اور برباد کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, لوگوں کو جمعے کے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. ثم لا یکونن من الغافلین, پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اس معاملے میں سستی چھوڑ دیں. جمعہ میں ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں کہ وقت پر تشریف لاتے ہیں. لوگ کئی جمعے نہیں پڑھتے, جمعہ میں سستی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو غافلوں میں شمار کر دیتے. یہ سستی, یہ کاہلی مومنوں کا کام نہیں ہے. یہ سستی اور کاہلی منافقین کا طرز عمل ہے. میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی, ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں, وہ ان کو فریب دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور مسلمان سست نہیں ہو سکتا, مومن سست نہیں ہو سکتا. پڑھیں صحابہ کی تاریخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. 300 صحابہ تھے, بس ایک توڑا کھجوروں کا دیا اور کچھ نہیں دیا کھانے پینے کے لیے, ایک توڑا کھجوروں کا. اور صحابہ فرماتے ہیں 300 صحابہ تھے, اور ابو عبیدہ بن جراح ایک کھجور 24 گھنٹے بعد دیتے تھے. 24 گھنٹے بعد ایک کھجور, اور وہ منہ میں رکھ کے چوستے رہتے تھے, گٹلیاں بھی چوستے رہتے تھے. لیکن انہوں نے سستی, وہ کہتے یار کھان نو تو کچھ ملتا نہیں, اسی جہاد کرن جائیے, لڑائی کرن جائیے. ایمان والا مومن سست نہیں ہو سکتا, کاہل نہیں ہو سکتا, وہ نکما نہیں ہو سکتا. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور بعض اوقات ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے بڑے نیکی کے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک پاکستانی بندہ, بالکل سچا واقعہ ہے, 25 سال تک مکہ میں رہا, 25 سال تک ملازمت کے سلسلے میں, اور ہر سال اس کے دوست کہتے یار حج کر لو, کر لیں گے یار اگلی دفعہ کر لیں گے, اور کر لیں گے جی اگلی دفعہ کر لیں. 25 سال رہا, اللہ نے پھر موقع, اللہ بھی پھر دیکھتے ہیں نا یہ سست ہے, مکہ میں رہ رہا ہے, حج بھی نہیں کر رہا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ
چھین لیتا ہے اسے. اب پاکستان میں آ کر روتا ہے کہ میں اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوں, 25 سال مکہ میں رہا, حج بھی نہیں کر سکا. بندہ یہ سستی کی وجہ سے نیکی کے بڑے بڑے مواقع جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے اور اجر سے محروم ہو جاتا ہے. قیامت والے دن یہ سستی ہے, یہ کاہلی ہے, اور اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان جو بڑے بڑے نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے, قیامت والے دن یہ باعث حسرت ہوں گے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے میرا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی, اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. دنیا کے اندر بس بیٹھے فضول گپیں لگا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھنے نہیں گئے, اللہ کے حق میں کوتاہی کی, اور یہی ساری زندگی کرتے رہے. اس وقت پھر افسوس کرے گا, لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا, سستی کے علاج کی طرف. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نیت کریں کہ یہ میں نے سستی چھوڑ دینی. اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ آئندہ سے میں نے سستی کا مظاہرہ اور کچھ نہ کچھ کریں ہر وقت. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مولانا وحید الدین خان انڈیا کے ہیں, انہوں نے کہا اور آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نا تو چلنا شروع کر دیں. بیٹھے نا, چلنا شروع کر دیں, سوچنا شروع کر دیں, نیت کریں, پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی. ایک کمزور مومن ہے, سست مومن ہے, اور ایک طرف جو ہے نا وہ طاقتور مومن ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ مومن بڑا پسند ہے, محبوب ہے. وفی کل خیر, جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے. احرص علی ما ینفعک, جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کیا کرو. واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو, مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ. اللہ سے مدد مانگو, کمزوری نہ دکھاؤ. اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. طاقتور مومن صبح اٹھ, طاقتور کیسے بنا جائے گا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور 9 بجے 10 بجے آپ سو جائیں, آرام کریں, اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں, رات آرام کے لیے, اور پھر آپ سارا دن چست رہیں گے, ہوشیار رہیں گے, حشاش بشاش رہیں گے. لیکن اگر آپ موبائل دیکھتے رہے, رات 2 بج گئے 3 بج گئے, پھر آپ سوئیں, پھر سارا دن آپ 12-1 بجے تک بھی سوتے رہیں, سارا دن سستی اور نحوست چھائی رہے گی. اپنے اندر نا بلند ہمتی پیدا کیجیے. ابھی یہ پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا نا قطر کے اندر, تو ایک معذور بچہ دیکھا نا جی, نوجوان جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, لیکن وہ کتنا ایکٹیو, وہ تیراکی کرتا ہے, اور جو ہے نا وہ ورزش کرتا ہے, روزانہ ورزش کرتا ہے, روزانہ تیراکی کرتا ہے, وہ قرآن کتنا اس کو یاد ہے, احادیث اس کو کتنی یاد ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاگرد ان سے سیکھتا ہے. یعنی ٹانگیں نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہمت, جرت موجود ہے, ہمارے اندر نہیں ہے. بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کریں. اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں, خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. اور دوسری جگہ فرمایا, خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. جو بلند ہمت شخص ہوتا ہے نا وہ سست نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں. تفاسیر میں, قرآن میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر ہے ان کی زندگی پڑھیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, 950 سال. انی دعوت قومی لیلا و نہارا,
میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دن کو بھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، 950 سال تبلیغ کی، ماریں کھائیں، تشدد برداشت کیا، لیکن اللہ کی طرف بلانے میں سستی نہیں کی۔ شعیب علیہ السلام پڑھیں، ساری زندگی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، 63 سالہ زندگی، اس میں بھی 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو نبوت ملی۔ 23 سالہ زندگی میں کتنی کامیابیاں حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ ہم لمحہ کیا، گھنٹوں، مہینے اور دن اور جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں، سال ضائع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے نا دعا بھی کیا کرتے رہا کریں۔ اسی طرح سستی کا علاج یہ بھی ہے، کھانا کم کھائیں، روزانہ تھوڑا کھانا کھایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک حصہ خالی رہنے دیں۔ جب آپ زیادہ کھائیں گے سست ہو جائیں گے، نہ زیادہ کھائیں نہ زیادہ سوئیں۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ اواری ہوٹل ہے نا جی مار روڈ پر، اس کے مالک کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے پوری دنیا کے اندر یہ ہوٹلوں کا جال بچھانا ہے، اور اس نے محنت کی، سستی چھوڑ دی۔ 16 سال تک وہ بستر پر سونے کے لیے نہیں لیٹا، اسے جب نیند آتی کرسی پر ہی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کرتا تھا، دنیا بنانے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا تھا۔ اور کچھ کرنا ہے نا، کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ سستی چھوڑنا پڑے گی، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اب وہ سویا رہے، پڑھے ہی نہ، اور جب امتحان میں ناکام ہو جائے تو کہے او جی آؤٹ آف سلیبس، یہ جو پیپر ہی بڑا مشکل آیا سی چیز، جو پڑھا ہی نہیں تو پھر پیپر کیسے حل کر سکو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، آپ پڑھیں، اللہ کے نبی کی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، پریشانی سے، عاجزی سے اور سستی اور کاہلی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے دباؤ سے، کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا جو اللہ کے نبی نے کی ہے یہی کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، جس میں ایک یہ دعا بھی ہے، اے اللہ میں سستی کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سستی اور کاہلی چھوڑیں، چست بن جائیں، صحیح مومن بن جائیں، اللہ کے دین کا کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ذمہ داریاں عائد ہیں وہ بھی پوری کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔